والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آج علیکم السلام 29 ذی الحج مطابق 29 جولائی ہے اور کبھی امکانات ہیں آج نئے اسلامی سال کا چاند نظر آ جائے. السلام علیکم. اور ہم نئے اسلامی سال میں آج داخل ہو جائیں. اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی برحق امیر المؤمنین دعائے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. آپ کی رائے پر قرآن کریم کی کچھ آیات بھی نازل ہوئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو مخصوص مرتبہ حاصل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، خوف خدا، سادگی، عبادات، حقوق العباد، خلافت، امارت، حکومت، ہر معاملے میں اپنی حیثیت، اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں. امتیازی حیثیت اور نمایاں مقام رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جس گوشے کو بیان کیا جائے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر، مختلف انداز سے پڑھ کر اور مختلف اوصاف کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی کو قیمتی بنا سکتے ہیں، کامیاب بنا سکتے ہیں، تقوی پرہیزگاری والی زندگی بنا سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی سیرت ایک فرد واحد نہیں، معاشرے کی اجتماعی حیثیت میں بھی بڑی مشعل راہ ہے. بہترین رولز ہیں آپ کی زندگی میں جو ایک بہترین معاشرے کی بقا، ترقی اور بہترین معاشرے کی بنیاد کے لیے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. انہی اصولوں میں ایک بنیادی اصول عدل و انصاف ہے، نظام عدلیہ ہے، عدالتوں کا نظام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا. رب العالمین جل و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. قلعہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی شرح کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ وہ حاکم جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہے، جن لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے منصب پر فائز ہونا چاہے، اس کے لیے مدعی اور مدعا علیہ دونوں فریقین کے درمیان 5 چیزوں میں برابری والا سلوک اختیار کرنا لازم ہے. نمبر 1،
اپنے پاس آنے کے سلسلے میں ایک جیسا موقع دے۔ نمبر 2، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ دونوں کو ایک جیسی دے۔ نمبر 3، دونوں کی طرف بیک وقت یعنی موقع در موقع یک بارگی یا پھر یک بعد دیگرے دونوں کو کی طرف برابر برابر متوجہ ہو۔ کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ اختیار کرے اور دونوں کو فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو اسے پورا پورا دلائے۔ اور نظام عدل کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے نظام عدل کے حوالے سے بنیادی طور پر 3 آیات میں بڑا پیارا حکم نازل فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان 3 آیات کے نزول کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے، حکم نہ لگائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہے۔ ایک جگہ فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے۔ ایک جگہ فرمایا جو لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہے۔ یعنی ایک جگہ فرمایا کافر ہیں، ایک جگہ فرمایا ظالم ہیں، ایک جگہ فرمایا فاسق ہیں، وہ جو نظام عدل پر فائز ہیں لیکن اللہ کے نازل کردہ احکامات کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرتے۔ اور جو اس نظام عدل کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، وہ جج، وہ قاضی، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو برابر برابر موقع دے کر جس پر حق آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتی بھی عطا فرمائی۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے بادشاہ یعنی جج، آج کے دور میں جسٹس، قاضی، روز قیامت اللہ کے قرب میں عرش کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال کے درمیان فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف سے کام لیتے ہوں گے۔ یہاں توجہ آپ کے میرے لیے بھی کہ عدل و انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جج بنے گا تو آیت مبارکہ یا حدیث پاک صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ جو جج بن گیا، جو قاضی بن گیا، جو بادشاہ بن گیا صرف وہی عدل و انصاف کرے گا، نہیں، اہل و عیال کا بھی تذکرہ حدیث پاک میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنے بچوں، علیکم السلام، اپنے گھر والوں، اپنی والدہ، اپنی زوجہ، اپنے والد صاحب، اپنے سسر کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو وہاں پر بھی عدل و انصاف سے کام لے۔ جب انسان اپنے شاگردوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے متعلقین میں، رشتہ داروں میں جب فیصلہ کرنا چاہے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ جب وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے میدان معاشر میں اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ تو یہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے کی فضیلت ہے، یہ نظام عدل کو قائم کرنے کی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا وہ دن میدان معاشر جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 4 اشخاص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 4 اشخاص میں کون کون؟ وہ جوان جس نے اپنی جوانی عبادت کے لیے وقف کر دی، وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں کو خبر نہ ہو، وہ تاجر جو خرید و فروخت میں حق کا معاملہ کرتا ہو، اور وہ شخص جو لوگوں پر حاکم ہو اور مرتے دم تک عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ یہ فضیلت ہے کس کی؟ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی۔ یہیں سے پتہ لگا عدل و انصاف، نظام عدل، عدلیہ کا نظام، اگر یہ عدل و انصاف پر حقیقتاً مبنی ہو تو یہ اللہ کی رضا پانے، اس کا قرب پانے، اس کی بارگاہ میں ذلت اور رسوائی سے بچنے کا بہترین اور بنیادی ذریعہ ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں فاروق اعظم کی، ان کی عدل و انصاف کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے نظام عدل کے لیے۔
اللہ کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جب دو شخص اپنا جھگڑا لے کر عدل و انصاف کے لیے میرے سامنے آئیں، اگر میں اس وقت حق سے عدول کرنے والے کی کچھ پرواہ کروں، خواہ وہ میرا اپنا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہی ہو یا کوئی اور ہو، تو مجھے اس دنیا میں اتنی دیر بھی نہ رکھنا جتنی دیر آنکھ کی پلک جھپکنے میں لگتی ہے۔ اپنے لیے دعا فرماتے تھے، یا اللہ مجھے ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کا جائزہ، محاسبہ، اپنے آپ کو سمجھانا، اپنا غور و فکر کرنا، اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا کرتے تھے میں کتنا برا حاکم ہوں اگر میں خود تو اچھا کھاؤں اور اپنی رعایا کو روکھا سوکھا کھلاؤں۔ ایک مقام پر فرمایا دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک چھوٹا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے متعلق بھی پوچھ گچھ فرمائے گا۔ یہ عمر ہے۔ اور ہمارے ملک کا نظام عدل یہ ہے، بلوچستان میں سیلاب میں نابالغ بچے مر جائیں، انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رنگے۔ ملک کی حالیہ بارشوں میں کتنے بچے، کتنے لوگ کرنٹ سے یا دیواریں گرنے سے، چھتیں گرنے سے ہلاک ہو جائیں، یہاں حکومت کو اپنی اپوزیشن یا حکومت بچانے کی پرواہ ہو۔ آج المیہ یہ ہے، عدالتوں میں چوروں کی چوری کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ڈاکوں کی ڈکیتی کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آج عدالتوں میں اگر دیکھا جائے تو زناکار کی زنا پر اس کو سزا نہیں دی جا رہی۔ آج ہو رہا ہے تو کیا، سیاست دانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ آج نظام عدل کا یہ حال ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ آپ مدینے سے سلطنت مصطفیٰ لے کر چلے تھے، آپ منصب صدیقیت میں فائز ہوئے تھے، دراصل جو منصب رسول تھا، آپ نے اس خلافت کو سنبھالا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ کر گئے تھے، اور اس سلطنت کو پھیلایا، ترقی دی، عروج دیا، تو کہاں تک لے گئے؟ آدھی دنیا تک۔ ابتداءً جو انتظامی امور سنبھالتا تھا وہی نظام عدل چلاتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ آپ نے سوچ لیا کہ اگر انتظامیہ کے کام کرنے والا عدلیہ کے کام بھی کرے گا تو کبھی بھی فیصلہ انصاف پر نہیں ہوگا، کہ لوگ انتظامیہ کے برخلاف کوئی فیصلہ لے کر آئیں گے، کوئی مقدمہ لے کر آئیں گے، تو چونکہ فیصلہ کرنے والا خود ہے تو عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہترین نظام عدل قائم فرمایا دنیا میں، اس نظام عدل کی پہلی بنیادی کڑی یہ تھی کہ حضرت عمر نے نظام انتظام الگ لوگوں کے حوالے کیا اور عدلیہ کا نظام الگ لوگوں کے حوالے کر دیا، تاکہ عدل و انصاف کا فریضہ سر انجام دینے والوں کا محاسبہ انتظامیہ والے کر سکیں، انتظامیہ والوں کا محاسبہ عدلیہ والے کر سکیں۔ اور آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ کیا کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، فیصلے اسی کے چلتے ہیں، منشا اسی کی چلتی ہے، مرضی اسی کی چلتی ہے، جو وہ چاہتا ہے اسے ویسے فیصلہ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ جس کے ہاتھ میں انتظام ہے اسی کے ہاتھ میں عدل۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں عدل کہیں نہیں ہے، انتظامی انتظام ہے۔ اس کو یہاں سے ہٹا دو، وہاں لگا دو، اس کو اتار دو، اس کو چڑھا دو، یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے۔ انتظامیہ کہاں ہے؟ عدل کہاں ہے؟ کہ کبھی ایسا ہوا کہ علل اعلان کسی بڑے چور کو چوری کی بنا پر سزا دی گئی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ نظام عدل ہمارے ہاں مفلوج ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ نظام عدل کو نظام انتظامیہ سے الگ کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نظام عدل کو بالکل واضح کر دیا لوگوں کے سامنے، کچھ چھپایا نہیں۔ یعنی آج ہمارے ملک میں نظام عدل کا عالم یہ ہے، عدلیہ کے رولز قوانین کا عالم یہ ہے کہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا قانون ہے، کون سا لا ہے، نہیں پتہ۔ لیکن حضرت عمر نے لوگوں کو سارا نظام عدل سکھا دیا، سمجھا دیا۔ ایک مقام پر فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو خود پر لازم نہ کر لو ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے۔ سنیں حضرت عمر ہمارے درمیان کیا چھوڑ کر گئے، جسے ہم پکڑ لیں، جس کا دامن تھام لے، جس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، بھلائی بھلائی ہے۔ فرمایا نمبر 1، فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ نمبر 2، تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیصلہ کرنا ہو تو بھی عدل و انصاف سے، تقسیم کاری ہو تو بھی عدل و انصاف سے۔ فرمایا بے شک میں تمہیں ایک واضح اور سیدھے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر یہ قوم ٹیڑھی ہوئی تو وہ راستہ بھی ان کے سبب ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، کیا آج یہ جو ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی قوم ہے اشرافیہ، اس کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام لے رہی ہیں؟ نہیں۔ ان کو مہنگائی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی گاڑیاں وہی، ڈالر جتنا مرضی اوپر چلا جائے ان کی سیکورٹی وہی، ڈالر جتنا مرضی ہیوی ہو جائے، پیٹرول جتنا بھی مہنگا ہو جائے، ان کا عالی شان طرز زندگی ویسا ہی چلتا رہے گا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نظام عدل مفلوج ہے۔ یہ لوگ ٹیڑھے ہوئے تو پھر یہ سارا راستہ ٹیڑھا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام عدل کے حوالے سے بڑے پیارے فرامین اپنے گورنروں کو عطا فرمائے تھے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں تمہارے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کا فیصلہ کرنا پڑے، پہلے قرآن سے تلاش کرنا، قرآن میں مل جائے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا، قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول میں تلاش کرنا، سنت سے فیصلہ کرنا، سنت میں نہ ملے تو پھر اجماع دیکھنا، لوگوں کا اجماعی فیصلہ کیا ہے، اجماعی فیصلے، اجتماعیت کو دیکھنا، جس طرف اجتماعیت ہو وہاں فیصلہ کرنا۔ اگر ان تینوں میں نہ ملے تو پھر اپنی رائے کو ترجیح دینا، غور و فکر کرنا، تمہاری رائے جس کو صحیح کہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اور آخر میں فرمایا، سنو، اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہو یا تو مقدم کرو گے یا مؤخر کرو گے۔ اپنی رائے کو مقدم بھی کرو تو بہتر ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ مؤخر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے میں تم کسی پر ظلم نہ کر بیٹھو، ناانصافی کے ساتھ کام نہ لے بیٹھو۔ فیصلہ کرنا تو کیسے کرنا؟ عدل و انصاف سے، ظلم نہ ہونے پائے کسی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نظام عدل سونپا تو انہیں پھر آپ نے ایک خط روانہ کیا، اور اس خط میں انہیں بڑا بہترین نظام عدل ارشاد فرمایا، اس کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا حمد و صلوات کے بعد اما بعد، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کرنا تو ایک اہم و پختہ فرض اور قابل عمل طریقہ ہے۔ فیصلہ کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ فرض ہے، پختہ طریقہ ہے۔ فرمایا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جب تمہارے پاس کوئی ایسی واضح دلیل آ جائے جس کے ذریعے فیصلہ کرنا ممکن ہو تو فی الفور اسے نافذ کر دو، کہ عملی نفاذ کے بغیر فقط حق بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آج کا نکتہ، یہ آج اگر ہماری حکومت نے اس کو سمجھ لیں تو ہمارا نظام عدل ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا حق بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، حق بات نافذ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ باتیں اچھی کرنا کمال نہیں، کام اچھا کرنا کمال ہوتا ہے۔ اچھی باتیں تو منافق بھی کر لے گا، چور بھی کر لے گا، ڈاکو بھی کر لے گا، زانی بھی کر لے گا، اچھی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اچھے کام کرنے کا فائدہ ہے۔
یہ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو لکھا. فرمایا اپنے چہرے، بیٹھنے کی جگہ، اپنے فیصلے سے فریقین کے مابین مساوات قائم رکھو تاکہ کوئی کمزور شخص تمہارے عدل سے مایوس نہ ہو اور کوئی معزز شخصیت تمہارے ظلم کی لالچ نہ کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اتوار کو عدالت کھلے گی کس کے لیے؟ معزز کے لیے، اشرافیہ کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، وکلاء کے لیے. عدالت کھلے گی کس کے لیے؟ صحافی برادری کے لیے، عام آدمی کے لیے. جج صاحب گئے ہوئے چھٹی پر سیر و تفریح کے لیے. عام آدمی اپنے فیصلے کی ٹھوکریں کھاتا رہے، در بدر پھرتا رہے، پیسہ لگاتا رہے، وقت ضائع کرتا رہے، پیشوں پر پیشیں بھگتتا رہے، کوئی پرواہ نہیں جی. سرکار خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. یہ آج وہ نظام عدل ہے جس نے ہمارے ملک کو اپاہج کر کے رکھ دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے اور قسم اٹھانا یعنی گواہ لانا مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے کی ذمہ داری ہے اور قسم اٹھانا منکر یعنی انکار کرنے والے کی ذمہ داری ہے. فیصلہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو پیشیوں پر پیشیاں، پیشیوں پر پیشیاں، پیشیوں پر پیشیاں. یہ فرمایا اور مسلمانوں کے مابین وہ صلح کرانا جائز ہے جو شرعی ہو، یعنی جس کے ذریعے نہ تو حرام کو حلال کرنا پایا جائے اور نہ ہی حلال کو حرام کرنا پایا جائے. یہ صلح کرواؤ. پھر آگے فرمایا کہ حق بات کو قبول کرنے میں تیرا کل وہ فیصلہ آڑے نہ آئے جس میں تیرا نفس رجوع کر چکا ہو اور تجھے درست رہنمائی مل چکی ہے. یہ گورنروں کو باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیمات ارشاد فرمائی. کس کے لیے؟ کہ گورنرز باقاعدہ فیصلہ کریں تو کس کے مطابق کریں؟ شریعت کے مطابق کریں. عدل کرنے والے ججز، جسٹس، قاضی یہ فیصلہ کریں تو نظام عدل کے مطابق کریں، نظام انصاف کے مطابق کریں. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہوتا نہیں ہے. حضرت عمر جب فیصلہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ فیصلہ کرنے سے پہلے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، یا اللہ عز و جل تو ان دونوں کے معاملے میں میری مدد فرما، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک مجھے میرے دین کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جج کا جو کام ہے یہ بڑا خطرناک ہے. یہ دینی آزمائش ہے، خاص طور پر مسلمان جج کے لیے. پھر حضرت عمر جب فیصلہ فرماتے جس کی طرف حق جاتا فیصلہ اسی کی طرف فرماتے، وہ چاہے اپنا ہوتا یا پرایا، ایون کہ چاہے اپنے مذہب والا ہوتا یا غیر مذہب والا. یہودی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پر فیصلے کی تائید کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فیصلہ کیا تو یہودی کی پکار اٹھا، اس کے حق میں فیصلہ کیا، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. حضرت عمر نے فرمایا تو انصاف کا پتہ ہی نہیں، تجھے کیسے پتا میں نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تائید و حمایت کے لیے اس کے دونوں طرف فرشتے بٹھا دیتا ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں عالم یہ ہے کہ نظام عدل تباہ ہو چکا ہے. گوروں کا لا ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں سے لایا گیا. کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا قرآن کی تفاسیر میں ہمارا نظام عدل موجود نہیں تھا؟ کیا عدلیہ حدیث کے فیصلوں کے مطابق نہیں چل سکتی تھی؟ کیا ہدایہ، کنز، قدوری، در مختار، فتاوی عالمگیری یہ کتابیں جو ہمارے مجتہدین نے، ہمارے ائمہ نے بڑی محنت سے لکھی، کیا ان کتابوں میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے طریقے موجود نہیں تھے؟ یہ گوروں سے جو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہم لوگوں کو مسٹر اور ملا کی تفریق میں ڈال کر ہمیں دین اور دینیات سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، کیا ملا اس سے؟ آپ مجھے بتائیے. ہم سب نے مل کر دین اور دینیات کا مذاق اڑایا، ہم سب نے مل کر اسلامی تعلیمات کو فراموش کیا،
ہم سب نے مل کر اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کا تہیہ کر لیا، ہم اسلامی تعلیمات سے بھاگنے لگے، ہم نے کیا حاصل کر لیا؟ کہ ہمارے ملک میں جو نظام عدلیہ قانون رائج ہے یہ برٹش لا ہے، برطانوی قانون ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ برطانوی قانون نافذ کرنے کے بعد کون سا انصاف مل گیا جو دین نافذ کرنے کے بعد نہیں مل سکتا؟ اور معذرت کے ساتھ ہم جب مسجد کی چار دیواری میں آتے ہیں، اس طرح کو جھنجھوڑنے والا جملہ کی بات اگر سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کا ایمان جاگتا ہے، لیکن جب ہم ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو لکیر کے فقیر بن کر ڈالتے ہیں۔ اگر میری عمر 30 سال ہے تو 15 سالوں میں جس کو ووٹ ڈالا تھا اسی کو ڈالوں گا، چاہے اس نے کچھ دیا ہے یا۔ آپ مجھے بتائیے کیا دیا ہمارے ملک کو؟ اس کرپٹ سیاست نے ہمیں کیا دیا؟ اس نظام عدل نے کیا دیا ہمارے ملک کو؟ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ڈالر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پیٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمان پریشان سے پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بالکلیہ اسلامی تعلیمات کو فراموش کیے۔ تو آج حضرت عمر کی جو زندگی ہے نا، اس کی مختلف گوشوں میں سے معاشرتی زندگی، اس ملی زندگی میں حضرت عمر کا نظام عدل اگر نافذ ہو جائے، میں سچی بتا رہا ہوں کہ سب سیدھے ہو جائیں، سب کو پتا ہو کہ جواب دہی ہوگی۔ ابھی تو میں وقت کی کمی کے پیش نظر میرا تھا ارادہ کہ میں نظام احتساب بھی لے کر آؤں حضرت عمر کا۔ جائزہ کیسے لیتے تھے حضرت عمر، کارکردگی کیسے لیتے تھے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھ سے زیادہ خبریں سنتے ہوں گے، کون سی گورنمنٹ میں جب گورنمنٹ کا عہدیدار آتا ہے تو کارکردگی بیان کرتا ہے؟ چور ڈاکو اس نے کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کبھی کسی وزیر نے آ کر، وزیر ریلوے نے آ کر بتایا ہو میری کارکردگی یہ، میں یہاں پر آیا تھا، یہاں کھڑا ہو گیا، یہ بہتری آ گئی، اور بہتری دکھنے میں بھی آ رہی ہو؟ کوئی سائنس والے نے کچھ کہا ہو، کوئی تعلیم والے نے کہا ہو، ہیلتھ والے نے کہا ہو، جو بھی آتا ہے الزام تراشنے کرتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے، اور ہم اسے سن سن کر اس کی بیوشی بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نظام عدل عمر فاروق والا نہیں ہے۔ کوئی بیٹھا ہو نا اوپر فاروق جیسا ڈنڈا لے کر، پھر وہ ان سے پوچھے بتاؤ تم نے کیا کیا، پھر ملک ٹھیک ہو۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ نمبر 1، ہمیں نہیں پتا اسلامی لاء کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ آپ مجھے بتائیے، یہ آپ کے جو نوٹ آپ خرچ کرتے ہیں، جو سیلریز آپ لیتے ہیں، اس نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بہت بار پڑھا ہوگا آپ نے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سودی نظام قائم ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سود کا کام کرنا اپنی والدہ سے زنا کرنے کے مترادف ہے؟ یہ کس کو جرأت ہوئی ملک کے اندر نظام سود راج کرنے کی؟ ہم نے آنکھوں سے اسے گھورا کیوں نہیں؟ ہم نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ ہم نے آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کو ووٹ کیوں دیا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم نے سیکھا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ جب سیکھا نہیں تو ہم لا علم ہیں، لا علم ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات زیادہ سے زیادہ کہاں تک لگتی ہے؟ ناظرہ تک۔ اجی ماشاءاللہ میری بچی بڑی قابل ہے، بڑی لائق ہے۔ اچھا کیا پڑھا ہے بچی نے؟ ارے میری بچی نے BSc کیا ہوا ہے، MSc فزکس کیا ہوا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، دینی تعلیم کیا؟ اور ناظرہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ حال بچے کا بھی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ قرآن جو نازل ہوا تھا ناظرہ پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا، یا احادیث کی کتب صرف پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی؟
کون سی ایک ایسی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ صرف قرآن و حدیث سمجھنا یا پڑھنا صرف عالم دین کی ذمہ داری ہے، شیخ الحدیث کی ذمہ داری ہے، عام آدمی کا کوئی کام نہیں؟ جب سیکھا نہیں تو پتہ بھی نہیں، جب پتہ نہیں تو پھر کس کو ووٹ دیں؟ بس جو چل رہا ہے چڑھتے سورج کو سلام، جس کی زیادہ ویورشپ آ رہی ہے اسی کو ووٹ دو، اور پھر اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارے ملک کا، اور نظام عدل نہ ہونے کے برابر۔ لہذا میری گزارش ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کل، یعنی اگر چاند نظر آ گیا تو کل ہے۔ میں گزارش کروں گا، دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے فیضان فاروق اعظم، 2 جلدوں پر ہے، آپ چاہیں تو اردو میں ہے، اسے آج خریدیں اور خرید کر حضرت عمر کا نظام عدل اور نظام احتساب یہ پڑھیں۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ ہمارے جو خلفاء تھے، ہمارے جو امراء تھے، ہمارے جو وزراء تھے، انہوں نے جو خلافت کی، انہوں نے جو عدل کا نظام قائم کیا، انہوں نے جو کارکردگی لی وہ کیسے لی تھی، اور پھر جب ہم کبھی زندگی میں اس طرح سیاست دانوں کے قریب جائیں تو ہم انہیں سکھائیں گے۔ پھر تو حضرت عمر کی تعلیمات عام ہوں گی۔ اور ایک اور گزارش کر دوں میں، اگر آپ اجازت دیں تو، کہ آپ کے قریب میں اگر کوئی ایم این اے ایم پی ہو نا، جس سے آپ کی سلام دعا ہو، میں تو کہوں گا خدا کے واسطے اس کو بھی تحفے میں دیں۔ ایک سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ایک حضرت فاروق اعظم کی سیرت پر یہ کتابیں، یہ آج آپ میں سے جس کی سلام دعا ہے، کسی چیئرمین سے ہے، کسی وائس چیئرمین سے ہے، جنرل کونسلر سے ہے، ایم پی اے سے ہے، ایم این اے سے ہے، جس سے بھی ہے، اعلیٰ عہدیدار سے ہے، جس سے بھی ہے، میری گزارش ہوگی کہ ان کو دیں اور ان سے گزارش کریں کہ خدا کے واسطے پڑھے بھی صحیح۔ اور جملہ میں نے جو آپ کو سنایا کہ محاذ پڑھنے کے بعد انہیں کہیں کہ ہمیں اچھی باتیں سنائیے گا نہیں، اس میں جو اچھی باتیں موجود ہیں انہیں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فاروق اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔